تو بہرحال حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ وہی مختصر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن سننے کے لیے آپ صرف نہیں سنیں گے کہ سنا بس سن لیا، نہیں، نیت یہ ہو کہ ہم ان تمام حقوق پر عمل کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ کو اللہ اس کے اوپر دگنا اجر عطا فرمائیں گے، ایک ثواب کا اور ایک سننے کا جی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یسلم علیہ اذا لقیہ، یسلم علیہ اذا لقیہ، مسلمان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ میں سلام کی بڑی فضیلتیں بیان کر چکا ہوں، پورا میرے خیال میں ایک درس میں نے اس کے اوپر دیا ہے، توجہ دیجیے اس کے اوپر۔ ہر بندہ سلام کرے، ہر بندے کو سلام کرے، ہر وقت سلام کرے۔ سلام ایک فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جی، اپنے شاگرد کو لے کر نا بازار چلے جاتے تھے، بازار میں گئے، اس دکان والے کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، ایسے بہت سارے دکان والوں کے پاس نا چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں، نہ کسی چیز کو انہوں نے لینا ہوتا تھا، نہ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کتنے کی ہے، بس خالی ایک چکر لگایا اور واپس آ گئے۔ تو شاگرد کہتے کہ حضرت آپ نے جب کوئی چیز لینی نہیں تھی تو بازار کا چکر لگانے کا فائدہ؟ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ میں اس لیے بازار میں گیا تھا، دکان والوں کو جا کے میں نے سلام کی ہے، اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے۔ صرف سلام کرنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، اور آج ہم سامنے سے گزرتے ہوئے منہ نیچے کر کے نکل جاتے ہیں۔ کسی کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ جا رہے ہیں، پھر تو کریں گے السلام علیکم، اور اگر کوئی اجنبی جا رہا ہے، جائے جہاں جا رہا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عادت بنائیں اس چیز کی، اس سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جو پاکیزہ اور سچی محبت ہے نا، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ 2 بندے جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان کو اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے۔ تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، تو اس لیے سلام کرنا ہے جی، پہلا حق مسلمان کا۔ نمبر 2 وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنا بھی یہ اس کا حق ہے۔ اگر کوئی دعوت کے لیے بلاتا ہے، یہ کہتا ہے میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ چھوٹا سا آدمی ہے، میں اس کے گھر کے اندر جاؤں گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ بھلا اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہے؟ ساری کائنات مل کے بھی حضور کی شان اور عظمت کی ایک عین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جی، لیکن اس کے باوجود غریب سے غریب صحابی بھی حضور کو دعوت دے کے جاتے ہیں، وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف چند کھجوریں کھلا کے پانی پلا دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اہل اسلام کی عادت مبارک ہے کسی کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے جی۔ بہت سارے لوگ ہیں جی، شادی کا موقع ہو یا ولیمے کا موقع ہو یا آگے پیچھے جتنے مواقع ہیں، ان کو دعوت بھی دی جاتی ہے، پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری عزت کم ہوتی ہے جی۔ اللہ کا بندہ عزت کم نہیں ہوتی، حضور کے فرمان پر عمل کرنے سے اللہ عزت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ عمل کیجئے اس کے اوپر، کوئی ساتھی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق آپ نے فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب کسی مسلمان کو چھینک ہے نا، اس کو چھینک کا جواب دینا ہے جی۔ جس آدمی کو چھینک ہے نا، اس نے کہنا ہوتا ہے جی الحمدللہ، جو ساتھ سننے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ اب دوبارہ جس کو چھینک آئی ہے وہ آگے کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ طریقہ کار ہے جس کو چھینک ہے جی۔ تو اس لیے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اس کے اوپر بالکل ہی توجہ نہیں ہوتی جی جس کو چھینک آ جائے۔ یہ تو شکر ہے اب کچھ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں جی، نہیں تو جب کرونا چل رہا تھا جس کو چھینک آتی وہاں بندے بھاگ جاتے تھے، اس کو ہے تو مجھے بھی لگ جائے گا جی۔ شکر ہے کوئی حالات ٹھیک ہو گئے، اب نارمل ہو گئے ہیں،
اس لیے مسلمان کو چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ کہہ کر یہ بھی مسلمان کے ذمہ حق ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَعُودُهُ إِذَا مَارِزَ، چوتھے نمبر پر حضور فرماتے ہیں مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا۔ خدا را یار اس کے اوپر بھی کوئی توجہ دے۔ میں نے پہلے بھی ایک حدیث ابو داؤد شریف کی سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے نا، پورا دن 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا، بیمار پرسی کے لیے چلا گیا، صرف اتنا کہا بھائی جان آپ کیسے ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، صرف اتنا کہا، 2 منٹ لگے واپس آ گیا۔ 70,000 فرشتہ پورا دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اور اگر رات کو گیا یعنی مغرب کے بعد چلا گیا ہے جی، پوری رات 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ چل کے جا رہا ہوتا ہے کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، ہر قدم کے اوپر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جس وقت وہ وہاں پہنچتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کر دی ہے۔ بیمار پرسی کرنا، کسی کے غم کو غم سمجھنا، پریشانی کو پریشانی سمجھ کے چلے جانا۔ آپ علیہ السلام کی تو عادت مبارکہ تھی، مسلمان یہودیوں کے پاس حضور چلے جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ واقعہ آتا ہے حضور کے پاس ایک یہودی لڑکا آتا تھا، بیمار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک یہودی بچہ تھا، آیا کرتا تھا، نہیں آتا، یا رسول اللہ بیمار ہو گیا۔ آپ نے چند صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ چلو آج ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء ایک یہودی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سکا بھائی بیمار ہوتا ہے، 2 گلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، ایک دیوار کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر بھی جانے کے لیے تیار۔ مصروف ہو گئے ہیں نا، ہم بہت بزی لوگ ہیں نا، ہم بہت زیادہ، ہمارے پاس دنیا دولت آنے لگی ہے نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو جا کے سلام کرنے کا۔ امام الانبیاء سے بڑھ کے کون ہے جو انسان مصروف ہوگا جی؟ لیکن اس کے باوجود ایک یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس کا باپ اس کے سرہانے پر بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس بچے سے بیمار پرسی کی، اور اس یہودی اس کے باپ سے پوچھا یہ جو تورات تو پڑھ رہا ہے اس کے اندر مجھ محمد کا کہیں تذکرہ ہے؟ یہودی تھا نا، جھوٹ بول گیا، کہنے لگا کوئی نہیں جی۔ وہ یہودی بچہ جو مرنے کے اوپر پڑا تھا، بالکل قریب المرگ تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا یا رسول اللہ بابا جھوٹ بولتے ہیں، تورات کے تو ہر ورقے پہ آپ کی تعریفیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو۔ حضور خوش ہو کے واپس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریفیں، ہمارے جانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کی آگ سے بچا کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ حضور کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باپ بیمار پڑا ہے، پورا ہفتہ جو ہے نا اپنے باپ کے پاس جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے اس طرح کے انسان کو۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ اور 5واں حق آپ نے فرمایا وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور جنازے میں اس لیے شریک ہونا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ اگر نہیں گیا تو کیا کہیں گے، نہیں گیا تو کیا کہیں گے، منہ دکھانے کے لیے جانا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر اس لیے کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، گویا کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ اور آخری حق 6 نمبر پر حضور نے فرمایا، باقی ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں نہیں آئیں، یہ میری بات ضرور قابل توجہ ہے۔ آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلمان کا حق ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ یہ سب سے افضل اور کمال کا مسلمان ہے جی۔ اگر کسی کامل درجے کے مسلمان کو دیکھنا ہو تو وہ ہوتا ہے
جو اپنے لیے چاہتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی مل جائے۔ اور آج مصیبت یہ ہے، ایک مسلمان کی اپنی دکان ہے، سکا بھائی ہے، اس کے بھائی کو بھی کہیں سے دکان ملنی شروع ہو جائے نا، اس کو ٹینشن پہلے لگ جاتی ہے، اس کو کہاں سے ملنا شروع ہو گئی۔ اپنی نعمت پر اتنا مسلمان خوش نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے کی تکلیف کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ کیسی عجیب زندگی نہیں ہو گئی، کیسے عجیب حالات نہیں ہو گئے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، اللہ بہت بڑا انسان کو اجر عطا فرمائیں گے، بہت بڑی جنت عطا فرمائیں گے اس انسان کو جو دوسرے مسلمان کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے وہ پسند کرنا، جیسے ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہم چاہتے ہیں ہر کوئی ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ بولے، تمام اچھی چیزیں ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، یہی چیزیں دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ اس کو صحت عطا کر، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، یا اللہ اس کے عمل قبول، یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں، جب ایک بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا چلا جاتا ہے نا، اللہ کا فرشتہ وہ دعا اس کے لیے مانگتا چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، تو اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ان حقوق کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔